اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم جنات کا قصہ آج ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل تخلیق فرمایا۔ یہ ذی روح اور انسان کی طرح عقل و شعور رکھنے والی مخلوق ہیں، یعنی کہ یہ ذی روح ہیں اور انسان کی طرح ان کو عقل اور شعور بھی ہے، مگر نظروں سے مخفی ہیں۔ ان کی تخلیق کا مادہ آگ ہے۔ قرآن مجید کے 29ویں پارے کی سورہ جن کے علاوہ 12 سورتوں میں 20 مرتبہ جنات کا ذکر ہے۔ روایات کے مطابق جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہاں سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، کافر جنات بسیرا کر لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب ہم جنات کی حقیقت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مفتی محمد شفیع تفسیر مصری کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جنات جو ہے اللہ پاک کی جو مخلوقات ہیں ان میں ایک ایسی مخلوق ہے جو ذی اجسام بھی ہے اور ذی روح بھی، اور انسان کی طرح عقل و شعور رکھنے والے بھی، مگر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں، اس لیے ان کا نام جن رکھا گیا۔ جن کے لفظی معنی مخفی کے ہیں۔ جنات کی تخلیق کا غالب مادہ آگ ہے، جیسے انسان کی تخلیق کا غالب مادہ مٹی ہے۔ اسی نوع میں اس میں جو ہے میں آپ کو عرض کروں، انسان کی طرح نر و مادہ یعنی مرد و عورت بھی ہیں، اور انسانی کی طرح ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ بھی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن میں جنات کو شیاطین کہا گیا ہے تو وہ بھی جنات ہی میں سے شریر لوگوں کا نام ہے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و سنت کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں جنات کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں جن ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ اس مخلوق کا ذکر قرآن کریم کی 12 سورتوں میں 20 مرتبہ آیا ہے، جبکہ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں موجود ایک سورت سورہ جن کے نام سے ہے۔ یہ مکی سورت ہے جس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 قبل تخلیق فرمایا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ سورہ حج آیت نمبر 26 ہے یہ۔ اسی طرح اللہ پاک کا فرمان ایک اور جگہ ہے، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہ سورہ رحمان کی آیت 14 اور 15۔ اللہ تعالیٰ کا جن و انس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ ناظرین اکرام، جنات کی پیدائش کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ تو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، جنات کو جمعرات اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی وہ آگ جس سے جنات کو پیدا کیا گیا وہ دوزخ کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ یہ دنیا کی آگ اس لو کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ لو کی آگ وہ ہے جس سے جنات کو پیدا کیا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے آباد کنندگان فرشتے ہیں، جبکہ زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ جنات شعلہ زن آگ سے پیدا شدہ ناری مخلوق ہیں، چنانچہ یہ زمین پر بہت زیادہ دنگا فساد اور خون خرابہ کیا کرتے تھے، جس کی روک تھام اور سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو زمین پر بھیجا کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک مارکے کے اختتام پر فرشتوں کو جنوں کا ایک معصوم بچہ ملا، جس کے والدین اس حالیہ فساد میں قتل ہو گئے تھے، تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے گئے۔ عزازیل نامی یہ جن بچہ بڑا ہو کر فرشتوں کا استاد مقرر ہوا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں ذلیل و خوار ہو کر جنت سے نکالا گیا اور پھر ابلیس و شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ ناظرین اکرام، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو 3 اقسام پر پیدا فرمایا ہے۔ ایک قسم میں سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے، ایک قسم فضا میں ہوا کی طرح اڑنے والوں کی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس پر حساب و عذاب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض کتے بھی جنات کی ایک ضعیف قسم سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ اگر کھانے کے دوران کتا آ کر بیٹھ جائے تو اس کے آگے کچھ ڈال دے یا اسے وہاں سے ہٹا دے۔ شیطان اکثر کالے کتے کا روپ دھار لیتا ہے۔ اس طرح جنات بھی بہت سی صورتیں بدل سکتے ہیں، مثلا وہ انسان، چوپائے، سانپ، بچھو، اونٹ، بیل، بکری، گھوڑے، خچر، گدھے اور پرندوں وغیرہ کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سورہ جن کی آیات 11 سے 15 تک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولانا صلاح الدین فرماتے ہیں کہ جنات بھی متفرق جماعتوں اور مختلف اصناف میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی جنات بھی مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی، مجوسی وغیرہ ہیں، اور بعض کے مطابق ان میں بھی مسلمانوں کی طرح فرقہ بندیاں ہیں۔ جو جنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہ مسلمان اور اس کے منکر کافر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جو جنات کافر ہوں گے وہ جہنم میں، اور جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ نیک اور مسلمان جنات صوم و صلات کے پابند، تہجد گزار اور تلاوت کلام پاک کے شوقین ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص رات کو نماز ادا کرے تو اسے چاہیے کہ اونچی آواز سے قرات کرے، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اور مومن جنات جو ہوا میں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اور انسان کا اونچی آواز میں تلاوت کرنا اس کے اپنے گھر اور آس پاس کے گھروں سے شریر جنات اور سرکش شیاطین کو بھگا دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابن عمران النہار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن فجر سے پہلے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شرکت کے لیے گیا تو دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور پوری جماعت اس کی دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ چنانچہ میں باہر بیٹھ گیا حتیٰ کہ مؤذن آیا اور اس نے اذان دی اور مسجد کا دروازہ کھلا۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا وہاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تشریف فرما ہے، ان کا رخ قبلے کی جانب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں فجر ہونے سے پہلے آیا تھا، اس وقت آپ دعا کر رہے تھے اور لوگ آمین کہہ رہے تھے، لیکن جب میں اندر آیا تو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا یہ اہل نصیبین کے جنات تھے جو شب جمعہ ختم قرآن پاک میں میرے پاس آتے ہیں، پھر شرکت کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ تاریخ جنات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیف ہے اس کے صفحہ نمبر 130 میں مذکور ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ رحمان کی آیت 56 میں حوروں سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ کہ نہ تو ان سے کسی انسان نے قربت کی ہوگی نہ ہی کسی جن نے۔ اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ جنات بھی ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں۔ حضرت فتادہ
بیان کرتے ہیں کہ جنات کی اولاد ویسے ہی پیدا ہوتی ہے جیسے انسانوں کی، لیکن جنات کی افزائش نسل بہت تیز ہوتی ہے اور ان کی اولاد کثرت سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا، ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان ہے۔ جب انسان کا 1 بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت علقمہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود سے عرض کیا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن مسعود سے عرض کیا کہ آپ میں سے کوئی لائلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ لائلۃ الجن میں فرمایا نہیں، لیکن ہم نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہ پایا تو ہمیں یہ خیال ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ اچانک کفار کے نرغے میں نہ آ گئے ہوں، نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بھی تھی۔ مسلمانوں نے یہ رات بڑے اضطراب و بے چینی میں گزاری۔ جب صبح صادق ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے اپنی فکر و تشویش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنوں کا قاصد مجھے بلانے آیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساتھ لیا اور ان کے آثار اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توشہ سفر مانگا کیونکہ وہ جنات کسی جزیرے کے باسی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا تمہارے ہاتھ پر پہنچ کر پہلے سے زیادہ گوشت والی بن جائے گی، اور یہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہوں گی، اور ہر قسم کی لید جو تمہارے چپایوں کا چارہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ یہ جامع ترمذی جو ہے حدیث اس کا 3258 نمبر ہے، اس میں مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے شہر نصیبین کے جن آتے تھے، میرے پاس شہر نصیبین کے جن آتے تھے، وہ کیسے اچھے جن تھے، انہوں نے مجھ سے زیادہ راہ کی خواہش کی تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی یا گوبر پر سے ان کا گزر ہو تو اس پر وہ کھانا پائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3860۔ ناظرین کرام، مولانا مفتی محمد شفیع سورہ جن کی تفسیر میں سورت کی شان و نزول بیان کرتے ہوئے 4 اہم واقعات کا ذکر فرماتے ہیں۔ واقعہ اول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سننے سے روک دیا گیا اور اسی حادثے کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ اس واقعے کا ذکر سورت احقاف میں بیان کیا گیا۔ واقعہ دوم، زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اور اس قوم کے بے وقوف شریر لوگوں سے۔ واقعہ سوم اس حوالے سے، مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک رہا تھا۔ واقعہ چہارم، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار مخالفین کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہجوم اور نرغہ ہوا۔ ناظرین اکرام، جنات کا آسمان میں داخلہ ممنوع، اس حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور وحی کے کلمات سنتے تھے، پھر ان میں 9 حصے اضافہ کر کے زمین پر پھیلا دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ان شریر جنات کو اس عمل سے روک دیا گیا اور یہ جب آسمان کی جانب رخ کرتے تو شہاب ثاقب چھوڑے جاتے۔ ان جنات نے اس کا ذکر ابلیس سے کیا تو اس نے کہا
کہ ضرور زمین میں کوئی نئی بات ظہور پذیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے آسمان دنیا کی سخت ترین حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ زمین میں ہر طرف جنات کے وفود پھیلا دیے جائیں تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں کہ دنیا میں ایسی کیا نئی چیز وجود میں آئی جس کی بنا پر آسمانوں کی سخت ترین حفاظت کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ جنات کا ایک وقت تہامہ حجاز کی جانب بھیجا گیا۔ وہ جب مقام نخلا پر پہنچے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ صبح کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو آپس میں قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ واللہ یہ وہی کلام ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو یہ اسلام کی حقانیت پر یقین و ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور انہیں واقعہ سناتے ہوئے خبر دی کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، تمہیں بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لانے کی خبر نہ ہوئی۔ اب یہ اس روایت میں ہے کہ اللہ کا جو بھی اس میں مسئلت ہوگی کہ ان کو بتایا گیا یا نہیں بتایا گیا، جو یہ ریفرنس دیا گیا میں وہی ریفرنس آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ یہاں تک کہ سورۃ جن کا نزول ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی، یعنی کہ بعد میں اس واقعے کی خبر دی سورۃ جن میں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنات شہر نصیبین کے رہنے والے تھے اور ان کی کل تعداد 9 یا 7 تھی۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 افراد جنات اسلام کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت یہ روایت ہے جی، حضرت خفاجی نے فرمایا کہ جنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر استفادہ کرنے کے واقعہ 6 مرتبہ پیش آئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر سے واپسی پر مقام نخلا میں قیام فرمائے اور آخر شب میں نماز تہجد پڑھنے لگے۔ ملک یمن کے شہر نصیبین کے جنات کا ایک وفد بھی وہاں پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کی طرف واپس جا کر اس واقعے کی تفصیل بیان کی جس کا ذکر سورہ جن میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کے جو سننے کے واقعات ہیں جنات کے، اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں جنات کے قرآن کریم سننے کے پہلے واقعے کی تفصیل قرآن کریم کی 46 سورہ الحقاف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ واقعہ مکہ کے قریب وادی نخلا میں پیش ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ سورہ الحقاف کی آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنات پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سابق کتب آسمانی پر ایمان رکھتے تھے۔ دوسرا واقعہ سورہ جن کی آیت نمبر 1 اور 2 میں بیان ہوا ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سفر طائف کا واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل 10 نبوی میں پیش آیا تھا، اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جنات کے قرآن سننے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے عکاظ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ دیگر صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ سورہ الحقاف اور سورہ جن میں ایک ہی واقعے کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں جو 2 مختلف اسفار میں 2 مختلف سفر میں پیش آئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نبوت کے ابتدائی دور کا ہو، جبکہ دوسرے کے واقعے کے بارے میں راوی متفق ہیں کہ وہ 10 نبوی کے سفر طائف میں پیش آیا تھا۔ ناظرین اکرام، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز ادا کر رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک لڑکا آ کر کھڑا ہو گیا تو میں اسے قابو کرنے کی تیاری کی۔ اس نے چھلانگ لگائی اور دیوار کے پیچھے جا پڑا۔ میں نے اس کے گرنے کی آواز بھی سنی تھی اور اس کے بعد وہ کبھی میرے پاس نہیں آئے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جنات تم سے اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح سے تم جنات سے ڈرتے ہو۔ یہ تاریخ جنات امام سیوطی صفحہ نمبر 268 میں مذکور ہے۔
علامہ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مومن جنت میں داخل ہوں گے وہ جنت میں موجود انسانوں کو نہیں دیکھ پائیں گے، جبکہ انسان جنات کو دیکھ سکیں گے، یعنی وہاں دنیا کے برعکس معاملہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جنات پر بھی ثواب بھی ہے، مومن جنات پر ثواب بھی ہے اور عذاب بھی۔ ہم نے عرض کی انہیں کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا یہ آراف میں ہوں گے، جنت میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یہ آراف کیا چیز ہے؟ فرمایا جنت کی دیوار ہے جس میں نہریں بہتی ہوں گی اور پھلوں سے لدے درخت ہوں گے۔ یہ بہقی کی حدیث نمبر 117 میں مذکور ہے جی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھروں کے لیے باعث سے خیر و برکت بن جاتا ہے اور اس گھر میں مومن جنات رہائش اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہاں وہ گھر والوں کے لیے وحشت بن جاتا ہے، خیر و برکت کم ہو جاتی ہے اور کافر جنات گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 41525 یہ ریفرنس ہے جس کا۔ نبی پاک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے، تمہیں اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ سورۃ الانعام سورۃ 130 نمبر آیت۔ رسالت اور نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں ہی کے تابع ہیں، ورنہ جنات میں الگ سے نبی نہیں آئے۔ البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے جو ہے وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں جو اپنی قوم کے جو ہے وہ جنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اب بھی دیتے ہیں، لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ جنات کا وجود انسان کی پیدائش سے پہلے کا ہے تو ان کی ہدایت کے لیے ان میں ہی سے کوئی نبی آیا ہو، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے جنات نبیوں کے تابع رہے ہو۔ البتہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بہرحال تمام جن و انس کے لیے ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تفسیر مولانا یوسف صفحہ نمبر 390 میں یہ مذکور ہے، یہ ریفرنس دے رہا ہوں میں۔ ناظرین اکرام، ارشاد ربانی اگر تم انسان اور کل جنات آپس میں مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہو تو ان سب سے اس کی مثل لانا ناممکن ہے، کو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں مذکور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ شان نزول اس کی یہ ہے کہ مشرکین نے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو اس قرآن کی مثل بنا لیں، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے ان کی تردید کی کہ خالق کے کلام کے مثل مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ جو خالق کا کلام ہے اور جو مخلوق کا کلام ہے وہ خالق کے برابر نہیں آ سکتا۔ اگر جنوں انس باہم مل کر، یعنی جنوں کا بھی نام لیا تو بھی ممکن نہیں اس کلام کی مثل لا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تمام کفار عاجز ہوئے، نے رسوائی اٹھانا پڑی اور ایک سطر بھی بنا کر پیش نہ کر سکے۔ کنز الایمان صفحہ نمبر 418 میں یہ مذکور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع و فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دی، چرند پرند ہر حکم کی تابع داری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجاوری کے لیے تیار رہتے، شیاطین زنجیروں میں جکڑے کاموں میں مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن جنات اور سرکش شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ یہ آپ کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی ہیرے جوہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ کے حکم پر عالی شان عمارات تعمیر کرتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 82، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے ہوئے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے اور بہت سے دوسرے کام سر انجام دیتے، اور اس کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ان جنوں میں
दो तरह के जन्नात थे। एक तो अहले ईमान थे जो अपने नबी का हर हुक्म मजहबी फरीजा समझकर पूरा करते, लेकिन जो काफर थे वो अपनी कुफर और सरकशी के बावजूद हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के ताबे रहते, लेकिन उनसे नुकसान का भी अंदेशा था। चनाचे सूरत सबा में इरशाद बारी ताला है कि जो कोई इनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा उसे हम आग का मजा चखाएंगे। सूरत सबा आयत नंबर 12। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया था जिसके हाथ में आग का सोटा होता। जनास में से कोई हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की सरताबी करता तो फरिश्ता उसे सोटा मारता है जिससे वो जलकर भस्म हो जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले जन्नात आलम बाला की खबरें मालूम करने के लिए आसमान में सुनगुन लेने का कोई ना कोई मौका पा लेते थे। फिर एक सच्ची बात में 9 मन घड़त झूठी बातें मिलाकर कहानों को बता दिया करते थे। यूं कहानों में यह बात मशहूर होगी कि जन्नात गैब का इल्म जानते हैं। हजरत आयशा फरमाती है, मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहान जो बात कहते हैं हमें सच भी मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात हक होती है और उसे जिन चोरी करके अपने दोस्त के कान में डाल देता है और वो इसमें 100 झूठ मिला देता है। ये सही मुस्लिम की हदीस है जी, 122 124। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जन्नात के बारे में मशहूर हो गया था कि ये गैब की बातें जानते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के ज़रिए इस अकीदे के फसाद का कलाकमा कर दिया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेजा तो उनकी खबर जन्नात को किसी ने दी सिवाय घुन के कीड़े के जो उनकी असा को खा रहा था। बस जब हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े उस वक्त जन्नात ने जाना कि अगर वो गैब का इल्म रखते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला ना रहते। सूरत सबा आयत नंबर 14 में ये जनाब है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के 1 साल बाद तक जन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर में मसरूफ है। वो दूर से हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को अपने शीशे के कमरे में खड़ा हुआ देखते और सर झुकाकर अपने काम में मसरूफ हो जाते। जन्नात की यह मजाल ना थी कि वो करीब चले जाते। यहां तक कि 1 साल गुजर गया, तामीर बैतुल मुक़द्दस मुकम्मल हुई और अल्लाह ताला ने जन्नात के आलमे गैब के दावे को अपने अंजाम पर पहुंचा दिया। तमाम दुनिया को जन्नात की बेखबरी और बेबसी का इल्म हो गया है। ये जी तफसीर है सूरत सबा की आयत नंबर 14 की। नाज़रीन इकराम, हजरत सफवान बिन सलीम फरमाते हैं कि जन्नात इंसानों के सामान और कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं। पास तुम में से जो शख्स कोई कपड़ा उठाए या रखे तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करे, क्योंकि अल्लाह का नाम महर है, मोहर है, यानी स्टैंप है। इस तरह से जन्नात इन कपड़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तारीख जन्नात इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह की सफ़ा नंबर 228 में जो है ना मज़कूर है। बिस्मिल्लाह जन्नात के सामने पर्दा है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गंदे मकामात खियातीन के रहने की जगह है। हज़रत अनस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत को जाते तो ये पढ़ा करते थे, ए अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूं खबीस जिनों से और खबीस जिन्नियों से। ये मिशकात शरीफ की हदीस है जी, 337 मुत्तफ़क़ अलैह है। इमाम सईद बिन मसूर रहमतुल्लाह अलैह ने इस दुआ के शुरू में बिस्मिल्लाह के अल्फाज भी बयान किए हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, चनाचे जन्नात और शयातीन समेत दुनिया की हर मखलूक इंसान से खौफ खाती है। अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में बदतरीन जन्नात और शयातीन को शिकस्त फाश देना बहुत आसान है, लेकिन अगर जन्नात की वजह से कुछ लोगों को बीमारी या मौत लाहक हो जाए तो यह खुद अपने ऊपर जुल्म करने के मुतरादिफ है, जिसमें जैली पीर फकीर और सन्यासियों का बड़ा हाथ है। जन्नात से मुकाबले के लिए जिक्र इलाही, दुआएं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ी जाए, लेकिन 5 वक्त की नमाज अदा करना सबसे अहम है। नाज़रीन करम, जन्नात और शयातीन के खिलाफ मदद हासिल करने और इन्हें शिकस्त फाश देने के लिए सबसे बड़ा अमल आयतुल कुर्सी का पढ़ना है। इंसान से शयातीन को भगाने, जन्नात के इक़दामात को बातिल करने और उनकी अफाद से बचने और मनफी अमलियात से महफूज रहने के लिए आयतुल कुर्सी में बड़ी अजीम तासीर है। ये मिर्गी का भी इलाज है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب آیات کی سردار ہے، جس گھر میں شیطان ہو تو اسے پڑھا جائے وہ بھاگ جائے گا۔ ہر رات سونے سے پہلے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر حصار باندھنا بزرگان دین اولیاء کرام کا معمول ہے۔ اس عمل سے صبح و صادق تک پورا گھر ماں، افراد و اسباب ہر طرح کے انسانی و شیطانی شر سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت فتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بستر کی ٹیک لگاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لی، وہ 2 فرشتے اس کے سپرد کر دی جاتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تاریخ جنات امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفحہ نمبر 217 میں مذکور ہے۔ ناظرین کرام، سورہ الفلق اور سورہ الناس قرآن حکیم کی یہ 2 آخری صورتیں ہر قسم کے شیطانی عملیات، جادو ٹونے اور نظر بند کا بہترین جو ہے علاج ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ جب آخری 2 صورتیں نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث 4، 5، 6 اور 3 میں مذکور ہے۔ ناظرین کرام، جنات کا قصہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا اور اس حوالے سے ہم نے مختلف کتب سے بھی استفادہ کیا، اور آنریبل محمود میاں نجمی کے ویب سائٹ پر موجود آرٹیکلز اور نیشنل نیوز پیپر اور آرٹیکل جو چھپے ہیں ان سے بھی ہم نے ہیلپ لی، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہوگی ہو کسی چیز کے بیان کرنے کی تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ بہت شکریہ، اجازت دیں، خدا حافظ۔